آپ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم یا حبیب اللہ. واجب الاحترام سامعین و حاضرین، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں جو چند گزارشات ہیں وہ اس پس منظر میں کہ جو سیالکوٹ کے اندر واقعہ ایک پیش آیا، ایک سری لنکن شہری کو جو ایک پرائیویٹ فیکٹری کا جنرل مینیجر تھا، اس کو جس بہیمانہ طریقے سے قتل کیا گیا اور بدقسمتی سے مذہب کے نام پر قتل کیا گیا، جس سے نہ صرف ریاست پاکستان کی بدنامی ہوئی، اسلام کی بنیاد بدنامی ہوئی، مسلمانوں کی بدنامی اور پوری دنیا کے اندر پاکستان کے اور مسلمانوں کے اور اسلام کے جھنڈے لگے ہوئے ہیں. تو آج کی گفتگو میں اسی حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس طرح کے واقعات کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. آج پورے ملک کے اندر علماء اسی موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں کہ اسلام بنیادی طور پر تو مذہبی رواداری کا دین ہے، امن اور سلامتی کا دین ہے. اب اگر بدقسمتی سے لوگ اس دین کو اپنی ذاتی اغراض اور مقاصد کے لیے استعمال کریں تو اس میں اسلام کا نہیں، ان لوگوں کا قصور ہے. اب اس واقعے کو دیکھیں کہ اس کا اسلام کے ساتھ کیسے تعلق جوڑا جا سکتا ہے کہ ایک ایک لمحہ جو اس واقعے کا ہے قرآن و سنت اور سیرت کی بنیادی تعلیمات کی معاذ اللہ دھجیاں بکھیر کے رکھ دی. تو آپ غور کریں کہ کس طرح اسلام کے احکام کی خلاف ورزی ہوئی. میں اس واقعے کے حوالے سے جو صریحاً قرآن و سنت کی خلاف ورزی ہوئی ہے اس میں دو چار باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا تو آپ اندازہ لگا لیں گے کہ اس کا اسلام کے ساتھ کیا تعلق ہے. اب دیکھیں سورۃ الحجرات کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، آیت نمبر 6 ہے کہ کوئی بھی واقعہ کوئی معاملہ ہو تو اہل ایمان کا فریضہ کیا ہے؟ پہلے یہ ہے کہ اس کی تحقیق کریں، اس واقعے کی، اس معاملے کی جانچ کریں، تحقیق کریں، پھر کسی نتیجے پر پہنچیں. ارشاد باری تعالیٰ کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو اگر تمہارے پاس کوئی فاسق شخص خبر لے کر آئے تو اس کی پوری چھان پھٹک کرو. ان تصیبوا قوما بجہالۃ، ایسا نہ ہو کہ کسی قوم پر تم جہالت کی وجہ سے جا پڑو، اور فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، اور جب تم پر حقیقت حال کھلے تو تم پچھتانے لگو کہ یہ کیوں کر دیا. اب دیکھیں اب یہ واقعہ جو ہے جو اس کی تفصیلات ہمارے سامنے بعد میں آئی ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے، تو وہ تفصیلات تو اس سے بالکل مختلف ہے جس کو بنیاد بنا کے اس کو ظالمانہ طریقے سے قتل کیا گیا. یہ کون سے مسلمان ہیں کہ کسی انسان کی جان لینے سے پہلے اس طرح کا آخری قدم اٹھانے سے پہلے یہ بھی تکلیف گوارا نہیں کی گئی کہ واقعے کی تحقیق تو کر لی جائے کہ واقعہ ہے کہ اصل مسئلہ کیا ہے. دوسری چیز آپ دیکھیں کہ اس طرح کے واقعات کو اپنے ذاتی اور شخصی فوائد کے لیے استعمال کرنا یہ تو منافقین کا طرز عمل ہے. جو لوگ اسلام کا نام لے کر اسلام کو استعمال کر کے اپنی ذاتی خواہشات پوری کرنا چاہتے ہیں، یہی منافقین کا طریقہ تھا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر یہ سورہ النساء کی آیت نمبر 83 ہے، رب کریم ارشاد فرماتا ہے کہ یہ منافقین ان کا طرز عمل کیا ہے، وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، کہ جب ان کے پاس کوئی خبر پہنچتی ہے امن سے یا خوف سے متعلق تو ہر طرف اس کو شائع کر دیتے ہیں، پھیلا دیتے ہیں تجزیہ کرنے سے پہلے. اگر امن ہے ان کی فیور میں ہے، اگر خوف ہے پھیلانا ان کی فیور میں ہے
تو اس کا ڈنڈورا پیٹیں گے۔ اور اللہ رب العزت فرماتا ہے وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرُّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اگر یہ اس واقعے کو، اس خبر کو اللہ کے رسول کی طرف اور جو ان کے اولو الامر ہیں، حکمران ہیں، جو ان کا دانشمند طبقہ ہے، اگر ان کی طرف یہ خبر لے کر جاتے لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، تو جو لوگ ان میں سے تجزیہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو وہ اس واقعے، اس خبر کی حقیقت تک پہنچ جاتے، اور ان لوگوں کو موقع نہ ملتا اس سے غلط استدلال کا۔ اب استدلال کیا ہے؟ بس ایک خبر ملی ہے، بغیر تحقیق کے اس کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا۔ جس طرح کہ آپ اس پورے واقعے کو دیکھیں کہ کس طرح جس چیز سے اسلام نے منع کیا ہے اس کو نظر انداز کر کے اسلام کا نام لے کے اپنے ذاتی مقاصد، کہ پتہ یہ چلا کہ بعض لوگوں کے ساتھ اس نے سختی کی، کام نہیں کر رہے، کہ یہ معلوم ہوا کہ کچھ لوگ مفت خوری کر رہے ہیں تو ان کو نوکری سے فارغ کیا۔ تو لوگوں کی ذاتی گرج ہے، ذاتی مسائل ہیں ان کے، اب اپنی ذاتی نالائکیوں کو تو وہ کسی طرح جسٹیفائی کر نہیں سکتے۔ اب اس کا انہوں نے طریقہ یہ اختیار کیا کہ مذہب کا نام لے کر اپنے مقصد کو حاصل کرو۔ یہ طریقہ کن لوگوں کا ہے؟ منافقین کا طریقہ ہے، کہ جو اپنے ذاتی مقاصد کے لیے دین کو استعمال کرتے ہیں۔